अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir। दरूद शरीफ पढ़िए मेरे साथ। अल्लाहुम्मा स्वल्ली वसल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 15 में सूरत अल कहफ। इसकी तिलावत होगी। सो प्लीज कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आवाज आ रही थी सबको बराबर? काइंडली शेयर द स्क्रीन। जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चले, तो हम पढ़ रहे हैं सूरत अल कहफ। इसे हर जुमा को पढ़ना हमारे लिए सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस सूरह को जुमा के दिन पढ़े तो नेक्स्ट जुमा तक उसके लिए नूर है, हिदायत है, रोशनी है। वो अंधेरों से बचेगा। किन अंधेरों से? शिर्क से, बिदत से, गुनाहों से, नाफरमानियों से, इंशाअल्लाह। लेकिन समझ के पढ़ेंगे तभी तो, इज़न्ट इट? कहफ का मतलब हम देख चुके हैं। इट्स अ गुफा, इट्स अ केव जो बड़ी होती है। मक्की सूरह है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत 1 में अल्लाह ने क्या फरमाया कि तारीफ है अल्लाह के लिए, शुक्र है अल्लाह का कि उसने नाजिल फरमाई अपने बंदे पर यह कुरान। और इस कुरान में कोई गलत बात, कोई नुक्स, कोई कमी नहीं, बल्कि ये क़य्यिमन है किताब, हमेशा कायम रहेगी।
اور درست کر دے گی ہر ایک کو، پڑھنے والے کو، سننے والے کو، عمل کرنے والے کو، لینذر، تاکہ اس کتاب کے ذریعے وہ خبردار کرے، کس چیز سے؟ شدید عذاب سے، پنشمنٹ سے، جو اللہ کے پاس سے آئی۔ کتاب بھی اللہ کے پاس سے، اور وارننگ بھی اللہ کے پاس سے، اور گڈ نیوز بھی اللہ کے پاس سے۔ کس کے لیے؟ ان مومنوں کے لیے جو صرف ایمان نہیں لاتے بلکہ کیا کرتے ہیں ساتھ ساتھ؟ نیک عمل۔ ویری گڈ، نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ ان کے لیے اجر کیسا ہے؟ حسنا، اچھا، خوبصورت، جنت، پرماننٹ، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، پرماننٹ۔ اور اسپیشل خبردار کس کو کرو؟ آیت 4 میں اسپیشل خبردار کس کو کیا گیا؟ اسپیشل وارننگ کس کے لیے آیت 4 میں؟ بتائیے، who will say؟ اس کو باجی میں کہوں، یس مقدسہ۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا ہے۔ ہاں، جو ایسا کہتے ہیں، دا اسٹیٹمنٹس۔ آپ کبھی آپ کو پتہ ہے ابھی 25 دسمبر گزرا ہے، 25 دسمبر، اور کرسچنس سیلیبریٹ کرتے ہیں کرسمس، اینڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اب تو سب ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ میری کرسمس، نعوذ باللہ۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا اس دن، جیسس۔ تو if we also wish them with the same words، ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے، قالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اب کوئی کہتے ہیں کہ آپ تو ایکسٹریم میں چلے گئے، ان کا ریلیجن ہے، ان کا فیسٹیول ہے، تو ہم ان کو تو بس گریٹ کر رہے ہیں نا، وش کر رہے۔ بٹ آپ کے یہ گریٹنگز، آپ کا یہ وشنگ آپ کو شرک میں لے جا سکتا ہے۔ وارننگ دے دیے نا اللہ نے، تو ہم کو اس کے قریب بھی نہیں جانا، isn't it؟ سو کتنا اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو کنٹرول میں رکھنا ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد۔ مومن بہت ہی محتاط رہتا ہے۔ محتاط مینس واٹ؟ ویری 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 کیئرفل، isn't it؟ تو ان لوگوں نے اللہ پہ یہ الزام لگا دیا، ان کے لیے وارننگ ہے۔ تو ہم کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں اس میں بھائی؟ مت ہو، ٹھیک ہے؟ ما لہم بھی، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ نہیں تھا ان کے پاس اس کا کوئی علم، نالج کی کمی، اور نہ ان کے پیرنٹس، ان کے اینسسٹرز کے پاس۔ تو انہوں نے کیا کر دی؟ کبرت کلمتن، بہت بڑی بات کر دی انہوں نے، انارمس، ہیوج۔ کہاں سے نکالی یہ بات؟ تخرج من افواہہم، انہوں نے اپنی زبانوں سے، اپنے منہوں سے یہ بات کہی، افواہ پھیلا دی، اور پوری دنیا سیلیبریٹ کرتی ہے اب اس کو۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اینڈ they don't understand کہ یہ افواہ جو ہے کیسی پھیل چکی ہے آگ کی طرح۔ ان یقولون الا کذبا، اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر کٹ کلیریفیکیشن دے دیا کہ نہیں وہ کہتے مگر یہ سیدھا جھوٹ ہے، انارمس لائے۔ کیا ہم اس جھوٹ کا حصہ بننا پسند کریں گے؟ نو، نیور۔ سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل، انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب آیت 6 سے ہمیں پڑھنا ہے نا، آیت 5 تک ہم نے ریوائز کر لی۔ آیت 6 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ پھر لعلک، یہ جو کاف ہے ڈنڈی والا جس میں ایس لکھا ہوا ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ، it is possible that you what باخع نفسک،
کہ آپ اپنی نفس کو باخع کر ڈالے، ہلاک کر دے. آپ اتنا غم نہ کرے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں نا، اور صرف ایک اللہ کی طرف نہیں آتے ہیں. تو پھر سے وٹ ٹو وٹ دیکھیے پہلے. فَلَعَلَّكَ، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ، یہ کاف کو سرکل کیجیے، یہ کس کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. باخیون، آپ ہلاک کر دے، آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچائے، ختم کر دے. نفس کا، اپنی جان کو، اپنے نفس کو، اس وجہ سے علی آثارہم، اوپر ان کے آثار کے، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کے ایسے فٹ سٹیپس، فٹ پرنٹس کی وجہ سے. آثار پڑھ چکے ہم سورہ یاسین میں، بہت اچھے سے پڑھے تھے آثار کا مطلب. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا غم نہ کرے. آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دے ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے. ان کے لم، نہیں، یؤمنو، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس کلام پر. حدیث کہتے ہیں کلام کو، اسٹیٹمنٹ کو. یہاں پہ حدیث قرآن کے لیے آیا ہے، لکھ لیجئے حدیث کے نیچے قرآن پلس حدیث بوتھ. تو آپ اس وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرے. اِلَّمْ يُؤْمِنُوا، کہ نہیں وہ ایمان لاتے ہیں. بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس قرآن پر، آپ کی بات پر. اسفا، بہت زیادہ غم. بیکاز آف سیڈنس، بیکاز آف سیڈنس. اس کا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی جب وہ دیکھتے تھے کہ لوگ شرک میں پڑے ہیں، اللہ کے لیے اولاد تجوید کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے تو کوئی اس کی طرف نہیں آ رہا سوائے چند لوگوں کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین، سیڈ، پینفل ہی یوز ٹو فیل. وائی؟ کیونکہ لوگ اس کتاب کی طرف نہیں آ رہے تھے، اللہ کی بات کی طرف نہیں آ رہے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کیا غم تھا؟ کیا کوئی پرسنل غم تھا؟ نہیں، اوروں کا. یہ مشرک لوگ جو آپ سے دور بھاگتے تھے، انہوں نے آپ کو کیا لقب دیا ہوا تھا پہلے؟ امین اور صادق، کہ آپ سب سے زیادہ امانت دار ہو، ٹرسٹ وردی ہو، اور سب سے زیادہ سچے ہو، ہمیشہ سچے ہو. لیکن اب جب انہوں نے ایک اللہ کی بات کی تو لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ ان سے دور بھاگنے لگے اور ان کو تکلیفیں پہنچانے لگے. تو کس بات کا غم تھا کہ لوگ میری بات نہیں مان رہے ہیں، مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ اس بات کا غم تھا؟ نہیں. غم اس بات کا تھا کہ لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے. Look at his intentions. ہم لوگوں کی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی کو بتاتے ہیں اور اگر کوئی ہمارا مذاق اڑاتا ہے تو we give up، ہم کو بہت برا لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنی پرسنل ایگو لے کے جاتے ہیں کہ میں نے اتنی بار بولی، اتنی بار سمجھائی، وہ آتی نہیں تو میں نے چھوڑ دی. اس کا مطلب آپ نے اللہ کی خاطر نہیں بلایا. اپنے آپ کو بیچ میں کیوں لاتے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص نیت کے ساتھ،
सेल्फ लेस होकर लोगों को बुलाते थे, और फिर लोग नहीं आते थे तो अल्लाह की खातिर गमगीन होते थे कि अल्लाह की बात नहीं मानते, सुधरना नहीं चाहते, शिर्क नहीं छोड़ते। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको डायरेक्टली फरमा रहे हैं कि ए महबूब, ए अल्लाह के रसूल, आप अपनी जान न खपाए, इस तरह गम और तकलीफ और अफसोस और रंज ना करे। आप प्लीज ना घबराइए, दिल छोटा ना करें, आप अपना काम करते जाइए, तबलीग में कोई कमी नहीं। एक सेकंड। हाँ, तो आप क्या कीजिए, अपना काम स्टॉप नहीं करना है, आपको अपना मिशन जारी रखना है, तबलीग करते रहना है, और हिदायत देना अल्लाह की जिम्मेदारी है। अगर वो लोग आपकी बात मान गए तो उनका भला, नहीं माने तो उनका ही नुकसान। हर एक का अमल उसके साथ। यू गॉट इट? तो कितनी बड़ी उनको अल्लाह ताला ने क्या कर दी, तसल्ली दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए, हम लोग तो बहुत फख्र करते हैं ना अपने आप को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहकर, और हम उनके वारिस भी बनना चाहते हैं। अगर हम उनके सच में वारिस बनना चाहते हैं तो क्या हम इस तरह सेल्फलेस होकर अल्लाह के कलाम को पहुंचाते हैं लोगों तक? डू वी टीच, डू वी प्रैक्टिस इट? क्योंकि पता है ना, ये हाईएस्ट रैंक है। कौन सी आयत में आपको हाईएस्ट रैंक मिला था? कौन से वर्ड में अभी तक? व्हाट वाज द वर्ड? हाईएस्ट रैंक। देखिए आयत नंबर 1 में ढूंढिए। हाजी हम अल्हम्दु। नो, हम इंसानों के लिए हाईएस्ट रैंक किस बात में है? देयर इज वन वर्ड इन आयत नंबर 1। यस नसरीन, बोलिए अपने बंदों नसरीन। पर। अब्दी अपने एग्जैक्टली, अब्दी ही, अब्द बनना। तो हाईएस्ट रैंक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला कि वो अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे बन गए, फेवरेट। अगर हम भी बनना चाहते हैं तो हमें भी यही काम करना होगा जो उन्होंने किया, क्योंकि अब कोई रसूल आने वाले नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा बताइए? व्हाट इज द मिशन दैट यू हैव टू फॉलो टू बिकम द फेवरेट ऑफ अल्लाह? अल्लाह की किताब यही एक जरिया है हमारे पास अल्लाह से जुड़ने का। ये कुरान खुद भी सीखे, खुद भी अमल करे, दूसरों को भी सिखाए। जो ये काम करेगा, हमने क्या पढ़ चुके हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सिखाए। और है कि या है? और और सिखाए। और है ना, ये भी करना है, सीखना भी है और सिखाना भी है। अगर हम सिर्फ सीखते जा रहे हैं तो हमने सिर्फ 50% काम किया। 100% हुआ क्या? नहीं। हमको 100% अल्लाह का बंदा बनना है ना, अल्लाह को राजी करना है, तो इस किताब को सीखना भी है और सिखाना भी है। सूरह अस्र क्यों सीखे हमने? ईमान लाना, अमल करना, दूसरों को बताना और सब्र की भी तलकीन करना। ये चारों काम करने हैं, तब यू आर सक्सेसफुल। इसलिए तो हमने अस्र भी पढ़े ना।
تو بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ابھی بھی 50% پہ ہی خوش ہے، صرف سیکھنے پہ خوش ہو گئے ہیں، سکھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ابھی بھی. چلے ذرا نیت کر لیجیے، نیت کر لیجیے، ہاتھ اوپر کیجیے کہ میں کروں گی انشاءاللہ، ہر کوشش کروں گی سکھانے کی. کیجیے ہاتھ اوپر، چاہے ایک آیت ہو، ایک بات ہو، ایک حدیث ہو. ویری نائس. اچھا آپ مجھے بتائیے ذرا کہ یہ موقع کون دے گا ہم کو سکھانے کا؟ کوئی دینے والا ہے؟ کوئی آپ کو دعوت دے گا آؤ مجھے سکھاؤ، تب آپ اس کو جا کے سکھاؤ گے؟ نہیں، ہم کو خود سکھانا ہے، بلانا وی ہے. ول ایگزیکٹلی. ہم کو بلانا بھی نہیں ہے، ہم کو خود جانا ہے. آپ بلاؤ گے نا، کوئی نہیں آئے گا قرآن پڑھنے. ہاں پارٹی دو گے تو سب آئیں گے، کھانے پہ بلاؤ گے تو آ جائیں گے، پارٹی دو گے تو آ جائیں گے. قرآن پڑھنے بلاؤ گے کوئی نہیں آئے گا، آپ کو خود جانا ہوگا. اور جب آپ جاؤ تو آپ ضرور ایک یا دو بات بتا دو، سمپل. ایک حدیث بتا دو، آپ کا منہ تو کوئی بند نہیں کرے گا نا. کان تو سب کے کھلے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے بول دیا، انہوں نے سن لیا، آپ کا کام ختم. پھر جس کو انٹرسٹ ہوگا وہ کہے گا اور بتانا، کتنا اچھا ہے، مجھے اور سیکھنا ہے، مجھے بتا. پھر آپ اس کو لنک بھی دے دو، پھر آپ اس کو اور سکھاؤ اور بات کرو اس سے. isn't it? So is this a good technique? Is it a good plan? ویری گڈ، ماشاء اللہ. آپ خود آئیڈیاز ڈھونڈیے، بی ویژنری کہ کیسے میں بتاؤں، کس کو میں بتاؤں. آپ چلے جائیے سلمس میں، چلے جائیے، تھوڑا سا آپ ہے نا اپنے ساتھ ناشتہ لے کر چلے جاؤ کوئی سلم میں. آپ کی کام والی کو بولو تو کہاں رہتی ہے، آج ہے نا میں کل تیرے ساتھ چلوں گی، اور ساتھ میں تھوڑا سنیکس لے لو. چلے جاؤ نا غریب بستی میں، اور تھوڑا سنیکس بانٹو گے نا، وہ میڈ کو بولو کہ سب بچوں کو اور ان کی ماؤں کو بلاؤ کہ میں نے تھوڑا سا سنیکس لائی ہوں. تھوڑے لوگ جمع ہو جائیں گے تو ان کو آپ وہ سب بانٹ دو، پہلے وہ خوش ہو جائیں گے. پھر ان سے بات کرو اور پھر اللہ کی بات کر دو. Why can't we get ideas? Why can't we work upon it? Inshallah, we'll do it, okay? چلے، کرنا ہی ہے بھائی، کوئی چوائس تو ہے ہی نہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا؟ بہت ساری بہنوں کا ہاتھ اوپر ہے، and I'm very happy for that. الحمدللہ. اللہ آپ لوگ کو برکت دے اس کام میں اور ہمت دے، اور اللہ ہم سب سے یہ کام کرائے، نبیوں والا کام. اب میرا کویشچن کیا ہے، دیکھیے آگے کی آیتیں جیسے بڑھ رہی ہے نا، اسی کانٹیکسٹ میں، کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، اس کے پاس تو کوئی خادم بھی نہیں، وہ اس کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں بھی نہیں، ڈائمنڈ کا نیکلس بھی نہیں، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک بنگلہ تو بنا دوں؟ کیا یہ فکر کبھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہرگز نہیں. ابھی آپ اپنے آپ کو چیک کریں، ہماری فکریں کہاں ہیں؟ میری اولاد بس دنیا کما لے، یہی فکر ہے نا؟ میری بھی یہی فکر ہے، آپ کی بھی یہی فکر. وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی خود نیک عمل کرے، خود محنت کرے، تو وہ اپنے ہاتھوں سے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیستی ایک ہاتھ سے بچہ گودی میں اس کو دودھ بھی پلا رہی ہے، پیٹ میں اناج کا دانہ نہیں ہے، اور کوئی خادم کام کرنے کو نہیں. خادم مانگا تو ابا حضور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ذکر سکھا دیا، جس کو ہم کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر 34 ٹائمز.
جس سے کہ آپ کا کام بھی آسان ہو جائے، اللہ کا ذکر بھی ہو جائے۔ تو بیٹی کو کیا تربیت دی کہ اس دنیا میں آپ کو محنت تو کرنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں، ساتھ ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ دیر آر نو شارٹ کٹس ٹو جنہ، لکھ لیجئے، دیر آر نو شارٹ کٹس ٹو جنہ۔ مجھے اپنی جنت کے لیے محنت کرنی ہے، آپ کو بھی، میری اولاد کو بھی، اور آپ کی اولاد کو، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ول بی دا لیڈر آف دا ویمن آف جنہ، ہوگی نا وہ عورتوں کی سردار۔ سبحان اللہ، ایسا کیا کیا انہوں نے؟ جنگ میں جا کے لڑی، کیا کیا؟ صبر محنت کی، صبر کیا، اور اللہ کا ذکر کیا، اور جس حال میں اللہ نے رکھا اس میں وہ خوش رہی، نفس مطمئنہ بن کر۔ الحمدللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ایک ہی تھا، ان کی تڑپ ایک ہی تھی کہ وہ لوگوں کے انجام، ان کے رزلٹ کی فکر کر رہے تھے۔ راتوں کو جاگ کر کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بتاؤ، کس کے لیے دعا کرتے؟ امت امت کے لیے دعا۔ ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ہمارے لیے وہ آلریڈی استغفار کر چکے، ہمارے لیے آلریڈی اللہ سے جنت مانگ چکے، اور راتوں میں دعا کرتے، عبادت کرتے۔ دن میں کیا کرتے؟ دن میں تبلیغ کرتے، دن میں اصلاح کرتے، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے۔ تو یہ کیسے کرتے تبلیغ؟ کیونکہ محبت تھی ان کے دل میں۔ راتوں میں کون جاگ کے کسی کے لیے دعا کرتا ہے؟ بھائی میں تو رات میں جاگوں، اگر تہجد میں اٹھوں بھی، تو میں تو اپنی دعا مانگوں گی، اللہ مجھے یہ دے، میری اولاد کو یہ دے، اس کے لیے یہ دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی محبت کو چیک کیجئے، محبت امت سے جس کو ابھی دیکھا بھی نہیں، اس کے لیے دعا، اور دن میں بھی انہی کے لیے تبلیغ، محبت کے ساتھ، کسی کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں کبھی بھی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم لوگ تو کہیں جاتے بھی ہیں نا تبلیغ کے لیے، تو ڈانٹنا شروع کر دیتے کہ تم لوگ ایسے کرتے ہو، تم لوگ ویسا کرتے ہو۔ دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو دا تبلیغ۔ کبھی بھی اگر آپ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے تبلیغ نہیں کر سکتے۔ بیسٹ طریقہ قرآن اور سنت کا ہی طریقہ ہے، ویسے ہی بتانا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہی وہ تبلیغ ہے، ورنہ ہم لوگ ڈانٹیاں مارنے جا رہے۔ پھر آ گیا نا میرا ایگو بیچ میں، تبھی تو میں نے جا کے ڈانٹ کے آئی۔ اور مجھے کوئی ڈانٹے تو چلتا ہے کیا؟ ہم تو بولتے کہ نہیں میرے کو سب معلوم ہے، میرے کو مت بولو کچھ، isn't it? So we have to check our manners۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہی تھی کہ میری بات نہیں مانتے مت مانو، لیکن اللہ کی بات ضرور مانو، اور اسی لیے اپنے آپ کو اس طرح وہ کیا کر رہے تھے؟ غمگین کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاک نہ کرے اپنے آپ کو، اس طرح ختم نہ کرے، پھر اس مشن کا کیا ہوگا؟ سو یو ہیو ٹو ریمین اسٹیڈ فاسٹ۔ آپ بتاتے جاؤ، ہدایت دینا اللہ کا کام۔ سبحان اللہ۔ سو فار سو گڈ، دس واز آیت 6۔ آگے بڑھتے آیت 7۔ کیا آیت 6 سے ہم کو کوئی موٹیویشن ملا؟ کتنے لوگوں نے ہاتھ اوپر کیا تھا نا؟ تو اتنے لوگوں کو موٹیویشن ملا نا آیت 6 سے؟ تو یہ کیا ہو گئی؟ ہماری گائیڈنس، ہمارے لیے رہنمائی۔ کس نے کی؟ اللہ نے کی۔ کس کے ذریعے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگزامپل دے کر۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ پورے قرآن میں بار بار صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ دیکھیے
یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ڈائریکٹ ہماری گائیڈنس ہو رہی ہے. ہاں نام ان کا آتا نہیں ہے تو ہم لوگ سمجھتے کہ نام تو ہے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو تو آپ کہہ کے پکارا جا رہا ہے یہاں پر کاف. یو گاٹ اٹ؟ تو اس لیے نام لینے کی ضرورت نہیں. اگر ہم اپنے بچے سے بات کرتے دن بھر تو کیا بولتے ہیں، بیٹا ادھر آ، تو کیا کھائے گی، تو کیا کر رہی ہے، میرے لیے یہ لے کے آؤ، isn't it؟ تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بات کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اوکے ناؤ وی موو آن. آیت 7. انا، انا کا مطلب کیا ہے؟ بے شک ہم، جعلنا، جعل بنایا، نا ہم نے، بے شک ہم بنایا ہم نے، ما علل اردی، ما یعنی جو کچھ، علل اردی اس زمین کے اوپر ہے، جو کچھ اس زمین پر ہے ہم نے اس کو کیا بنایا؟ زینتن، زینت خوبصورتی، لہا لیے اس کے، ہا کس کے لیے آیا ہے؟ زمین کے لیے. ارد انگلش میں بھی ارتھ کہتے ہیں ہم لوگ، یہاں پر بھی ارد ہے. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں لے کر آئے، کہاں لے کر آ گئے؟ پریزنٹ میں. اگر آپ کے آس پاس کہیں کھڑکی ہے، دروازہ ہے، تو ذرا باہر جھانک کے دیکھ لو. اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہم نے بنایا وہ سب کچھ زینت ہے، خوشخبری، سوری، خوبصورتی ہے اس زمین کی. اچھا اب بتا رہے کیوں بنایا، وائی. لِنَبْلُوَهُمْ، لی یعنی تاکہ، سو دیٹ، نہ یعنی ہم، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، تاکہ ہم آزمائے ان کو. کس چیز کی آزمائش، کس چیز کا ٹیسٹ؟ ایہم، کون ان میں سے، ایہم کون ان میں سے، احسن عملا، احسن عمل کرتا ہے، کون ان میں سے نیک عمل، اچھا عمل کرتا ہے. کہاں پڑھے تھے ہم یہ آزمائش کی، احسن عملہ کی بات کون سی سورہ سورہ ملک، میں پڑھے؟ سورہ ملک ویری گڈ، سیکنڈ آیت. ویری گڈ. چاند آنٹی ریفرنس دے دیا، چاند آنٹی نے. سورہ ملک میں ہم پڑھے نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سیم آیت کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا کیسی ہم نے خوبصورت بنائی ہے، چمک دمک اور مزیدار، انجوائمنٹ. لیکن یہ ساری انجوائمنٹ تمہارا ٹیسٹ یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے کہ تم کیا کرتے ہو اس دنیا کے ساتھ. سو اٹس اے بیوٹیفل ٹیسٹ. اور ہماری پرابلم کیا ہے، ہم اس خوبصورت دنیا میں گم ہو گئے، لاسٹ. آپ ذرا اپنی ایگزامینیشن ہال کو امیجن کرو، کہ اگر آپ کا ایگزامینیشن ہال کسی بڑے پیلس یا میوزیم میں رکھ دیا جائے اور آپ کو کویسچن پیپر دے دیا جائے. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ ادھر تو یہ میوزیم میں سب کچھ چمک رہا ہے، اتنا بیوٹیفل، اتنا ایکسپینسو، یونیک آئٹمس اس میوزیم میں، اس محل میں، اور آپ کے ہاتھ میں کویسچن پیپر ہے. اب آپ کا دھیان کہاں لگے گا؟ کویسچن پیپر میں دھیان لگے گا؟ کتنے لوگوں کا لگے گا بتاؤ؟ منیمم یا میکسیمم؟ منیمم باجی. ہے نا؟ بس ایسے ہی Distraction سمجھ لو، ہاں سمجھ لو کہ ہم بھی اس دنیا کے میوزیم میں بیٹھے ہیں اور ہم سب بھول گئے کہ ہم یہاں ایگزام دینے کے لیے آئے ہیں،
क्योंकि हम इस दुनिया में गुम हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये अट्रैक्शंस हमको बड़े मजे के लग रहे हैं। आपको पता है इसी सूरह में एक आयत आने वाली है, इसी सूरह में हम एक आयत पढ़ेंगे और उसका रेफरेंस अभी मैं आपको दे देती हूँ। उस आयत 46 देखिए स्क्रीन पर है, आयत 46 सूरत अल कहफ। अल मालू वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया, ये माल और ये औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। लेकिन वल बाकियातुस सालिहातु, लेकिन जो बाकी रहने वाले वो क्या है? सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। बाकी रहेंगे तुम्हारे नेक आमाल, तुम्हारे रब के पास सेफ हो जाएंगे। You see the reference? Kindly share the screen. तो दुनिया में ये माल औलाद, पैसा, घर बंगले गाड़ी, ये सब कुछ अल्लाह ने बनाया हमारे लिए जीनत। अब देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, हमने बनाया जो कुछ जमीन में। तो दुनिया में आपको दो चीजें नजर आती, टू टाइप्स। एक नेचुरल यानी कुदरत, अल्लाह की कुदरत बनाई हुई नेचुरल, और दूसरी चीजें आपको मैन मेड नजर आती है ना। एक तो अल्लाह की कुदरत, दूसरी इंसान की तख्लीक बनाई हुई। तो चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड, क्योंकि इंसान ने भी कैसे बनाया, किसने अकल दी, किसने इतना ब्रेन डेवलप किया कि इंसान ने ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स और म्यूजियम्स बना लिए, एरोप्लेन्स एंड शिप्स। ये सब अकल किसने दी? अल्लाह ने दी। जरा मुझे बताओ, आजकल आप लोग मॉल में जाते हो ना शॉपिंग करने, चाहे आप ग्रोसरी शॉपिंग चले जाओ या आप कोई किचन के बर्तन खरीदने चले जाओ, क्रॉकरी खरीदने चले जाओ, तो आज से 20-30 साल पहले आप जब शॉपिंग जाते थे और आज जाते हो, कितना फर्क पड़ गया है ना। आज आप देखते हो क्या अच्छी अच्छी खूबसूरत चीजें, और उन चीजों में हम देखते हैं कि क्या डिजाइन्स एंड कलर्स, है ना, सोफिस्टिकेटेड चीजें बन गई। पहले हम लोग ट्रैवल करते थे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी में, अभी कार्स देख लो आप, एक से बढ़ के एक हाई टेक कार्स। और ये चाइना के आइटम्स जो है क्रॉकरी वगैरह, क्या कलर्स होते हैं ना इसके, क्वालिटी भी जबरदस्त। तो आप अगर शॉपिंग करने जाते हो तो क्या होता है, अरे गुम हो जाते हो, उधर पागल हो जाते, ये खरीदूं कि वो खरीदूं, ये भी ले लूं वो भी ले लूं वो भी ले लूं। जितने पैसे लेके गए थे सारा खर्चा कर लेते। फ्रेंड साथ में उसको बोलते तू और थोड़े दे दे, मैं तुझे घर पे जाके दूंगी। तो किस में गुम हो गए हम? इस दुनिया की जीनत में। लेकिन अल्लाह ताला यही तो टेस्ट ले रहे हैं हमारा, कि सेल्फ कंट्रोल किधर है, ये लालच खत्म हो रहा है कि नहीं, अल्लाह को मुत्तकासुर पढ़े कि नहीं बताओ। जी बाजी हो रहा पढ़े। है, हो रहा है ना, कनेक्ट हो रहा है अल्लाह को मुत्तकासुर। और चाहिए और चाहिए, ये भी ले लूं वो भी ले लूं। तो फिर हम तो गुम हो गए इस दुनिया में। इसलिए क्या फरमाया पता है आपको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस का मफहूम है कि मस्जिद तुम्हारे लिए क्या है और बाजार तुम्हारे लिए क्या है। बताओ कौन बताएगा ये हदीस? सुरैया। नहीं मालूम किसी को? मस्जिद वर्सेस बाजार, मस्जिद वर्सेस मार्केट, क्या हदीस मिलती है? नहीं मालूम किसी को? एनीबडी हाथ ऊपर करे। नहीं मालूम, बताओ।
ہاں بتاؤ سوریا. اللہ کو مارکیٹ پسند نہیں باجی، ناپسند بہت. اللہ کو نہیں پسند ہے ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. باجی پراپر مسجد ورڈز. جو ہے بہترین ہاں جگہ ہے، اور ہاں. مارکیٹ جو ہے وہ بدترین. ڈسٹریکشن بدترین. بدترین. ہاں لکھ لیجئے لکھ لیجئے. یہ میرے ورڈز نہیں، نہ کسی اور کے ورڈز ہے، یہ حدیث کے ورڈز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ مارکیٹ. وہاں پر شیطان ایسا حاوی ہو جاتا ہے نا مارکیٹ میں، آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. لینے کچھ جاتے ہیں اور کچھ اور اتنا سارا خرید کے لے کے آ جاتے ہیں. تو بس یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا ٹیسٹ ہے. اب ہم کیا کریں پھر؟ کیا اس دنیا کو چھوڑ دے؟ نہیں، اسی دنیا میں رہنا ہے اور یہ ایگزام ہم کو پاس کرنی ہے. کیسے؟ کہ یہ مال بھی جو ہے، یہ مال کو بھی ہم جیسے اللہ نے فرمایا ویسے خرچ کرے. اتنا سارا ہم لوگ سامان خرید کے لے کے آتے ہیں اور تھوڑے دنوں بعد کیا لگتا ہے وہ سامان، پھر بولتے ہیں یہ تو سب اولڈ فیشن ہو گیا. کپڑے بھی اتنے خرید کے لائے، اولڈ فیشن ہو گئے، اب وہ پڑے ہیں. اور کراکری بھی اور سامان بھی. تو واٹ آر یو ڈوئنگ؟ واٹ آر یو waste. ڈوئنگ؟ ویسٹنگ. تو یہ سارا پیسہ ہم لوگ کیسے خرچ کرے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو بھی ایکسٹرا ہے وہ صدقہ کرو یا اس کو کوئی کنسٹرکٹیو کام میں لگاؤ. ضروری نہیں سب کچھ صدقہ کرو. ایک چھوٹی سی آپ فیکٹری، ایک ورک شاپ کھول دو جہاں پر لوگوں کو کام مل رہا ہے اور آپ کو بھی ملے گا اس میں پروفٹ اور لوگوں کو بھی کام مل رہا ہے. تو ضروری نہیں کہ ہر وقت آپ صرف صدقہ ہی کرتے رہو. یو کین ہیو ویژنری آئیڈیاز. چھوٹا سا ورک شاپ کھولو. اگر غریب عورتیں ان کو کچھ کرنا نہیں آتا تو ان کو پاپڑ بنانے کے لیے بٹھا دو، آپ لوگ پاپڑ بناؤ. پاپڑ بنیں گے، پیک ہو جائیں گے، ہم لوگ اس کو مارکیٹ میں بیچیں گے. آپ کو بھی کام مل رہا ہے، مجھے بھی پیسہ مل رہا ہے. پھر میں اس پیسے کو، یعنی آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کو کام ملا، ان کے گھر چل رہے آپ کی وجہ سے. تو یو کین یوز اٹ ان کنسٹرکٹیو ویز، اور یہ اللہ کو پسند ہے. الحمدللہ. ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث لکھ لیجیے، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، there is no doubt in this، کہ یہ دنیا سرسبز بریکٹ میں لکھ لیجیے، ہری بھری اور شیریں ہے. شیری کے بریکٹ میں لکھ لیجیے میٹھی ہے. تو کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا سرسبز اور شیریں ہے، یعنی ہری بھری اور میٹھی ہے. اور اللہ تم کو پچھلوں کا جانشی بنائے گا. پچھلوں کا یعنی تمہارے باپ دادا کا جانشی بنائے گا. جانشی کے اندر بریکٹ میں کیا لکھیں گے آپ؟ Successor. سکسیسر. ان کے بعد آنے والی نسل بنائے گا اور دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. بس ایک ہی ٹیسٹ ہے ہمارا کہ عمل کیسے کرتے ہو، اور جس کو ہم بھول جاتے ہیں. یہ ساری اٹریکشنز جو ہمارے دنیا میں رکھی اللہ نے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ بس اسی کے ساتھ تو جہاد ہے ہمارا. یہ دنیا کو ہم دنیا کی جگہ پہ رکھیں اور اپنی ایگزام کو نہ بھولیں، اور اپنے اندر ہمیں وہ ریولیوشن لانا ہے. صبر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو کیا بنانا ہے؟ میننگ فل، یوزفل. جیسے اللہ نے بتایا ہے ویسے گزارنا ہے. اور یہ اٹریکشنز ڈسٹریکشنز ہماری آزمائش.
ہم لوگ صرف کیا کہتے پتہ ہے؟ ہم لوگ اچھے مسلمان کب بن جاتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دی اور صحابہ اکرام کی سیرت پڑھ لی اور ہاں سب کی تعریف کر دی، اور میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، اور ہم اس بزرگ کی مزار پہ جاتے ہیں، وہ بزرگ کیا نیک تھے۔ تو ہم لوگ کو صرف باتیں بنانا آتا ہے، اس کی تعریف، اس کی تعریف، اس کی تعریف۔ واٹ اباؤٹ یو؟ آپ کو وہاں جا کے یہ جواب نہیں دینا ہے کہ کس نے کیا کیا، آپ نے کیا کیا، میں نے کیا کیا، یہ جواب دینا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں نیک عمل کیا ہے وہ جاننا ہے اور وہ کام کرنا، نہ کہ دکھاوا، نہ کہ تعریفیں۔ غلط کام چھوڑنے ہیں، صحیح کام کرنے ہیں، اور دکھاوے سے بچنا ہے، نیتوں کو کوالٹی کرنا ہے۔ کیسے سمجھیں گا ہم کو کہ ہمارے عمل نیک ہے یا نہیں ہے؟ کون بتائے گا؟ Who will tell me؟ کیسے پتا کہ میرے عمل جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، نیک ہے یا بد ہے؟ بتاؤ کیسے پتا چلے گا؟ ہاؤ؟ بولو مقدس۔ اگر یہ سنت طریقے پر ہے اور قلب سلیم سے کریں، ہم خشوع و خضوع سے کریں۔ اوکے گڈ۔ اگر یہ ہمارے عمل، پہلے تو اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے، قرآن سے ہمیں اس کا ریفرنس ملنا چاہیے کہ میں یہ جو کر رہی ہوں کیا یہ قرآن میں ہے؟ یس۔ پھر اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ ایسے کیا۔ تو 1 منٹ۔ اچھا، ابھی ہو گیا اللہ اور رسول کا طریقہ۔ اس کے بعد کوالٹی ہمارے عمل کی۔ وہ کوالٹی اگر نہیں ہے، اگر ہم بدعت کر رہے ہیں، سنت کے اپوزٹ جا رہے ہیں، تو وہ ہمارے عمل کیسے ہوئے؟ پھر اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے وہ عمل کرنے کا، تو وہ کیا ہو گیا؟ بدعت ہو گئی نا۔ اپوزٹ آف سنت از بدعت۔ بدعت کا کیا ہے انجام؟ ایک تو جو عمل آپ نے کیے وہ ویسٹ ہو گیا، اور بدعت کرنے کا گناہ بھی مل گیا کہ آپ نے اسلام میں دوسرا ہی طریقہ نکال دیا جو قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی کویشچن پیپر میں آپ نے آنسر تو بہت لکھا، پورا پیپر بھر کے آپ نے آنسر لکھ دیا، لیکن دس از ناٹ دا رائٹ آنسر۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے اتنی محنت کی وہ بھی ویسٹ ہو گیا، اور آپ کو مارکس بھی ملے زیرو۔ زیرو مارکس ملنا بولے تو یو آر فیلڈ۔ تو فیل ہو گئے تو جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ کچھ باتیں کھلی کھلی کروں آپ لوگ کے ساتھ، کچھ ایگزامپلس کھلے کھلے کروں؟ از دس اوکے؟ جی باجی، اوکے۔ ہاں، ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے سوریا؟ رجب، کیا بدعتیں ہوتی ہے اس مہینے میں بتاؤ؟ کھیر پوری کی نیازیں، شب کدھر ہے معراج کی قرآن میں؟ نماز آپ پڑھتے۔ کو ملا کہیں ملا قرآن حدیث سنت میں کھیر پوری ملی کہیں؟ نہیں، نہیں ملا آج تک تو باجی۔ آج تک تو نہیں ملا، تو پھر یہ سنت ہوا ہے بدعت ہوا؟ بدعت۔ تو پھر پیسہ بھی ویسٹ، ٹائم بھی ویسٹ، پھر بولتے اس کو برا لگے گا اس کے لیے میں گئی تو پھر میں نے کھا لی، بسم اللہ بول کے کھا لی، تو کیا ہو گیا؟ تو بدعت بھی ہو گئی، اور اجر بھی کچھ نہیں بلکہ گناہ۔ اور کیا ہوتا ہے اس مہینے میں؟ کبھی معراج باجی مناتے، ملا آپ کو کوئی ریفرنس؟ نہیں، نہیں باجی، معراج پھر پر آپ کیا؟ سچ بیٹھے باجی، لیکن
کوئی ڈیٹ معراج نہیں پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، لیکن نہ یہ رات کا ریفرنس ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، نہ اس میں رات میں جا کے عبادتیں کی، نہ اس میں روزہ رکھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ہم جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تو اگر میں یہ سوچوں کہ آج ہے نا میں روزہ افطاری 7 بجے کی ہے، میں ہے نا آج 8 بجے تک کا روزہ رکھوں گی، تو کیا ہو گیا نا، میں نے تو زیادہ ہی رکھی نا 8 بجے تک کا، تو مجھے تو زیادہ اجر ملنا چاہیے، ملے گا؟ نہیں، تو میں نے کیا کی، حد بدت سے آگے بڑھ گئی، ہاں حد سے آگے بڑھ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ گئی، انسٹرکشنز فالو نہیں کیا، تو میرا اجر وہ کیا مجھے ایکسٹرا ملنے والا ہے؟ نہیں، بلکہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، ہو سکتا ہے مجھے گناہ ہو جائے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ تو پھر لمٹس ہمارے لیے ڈرا کر دی گئی ہے، اور ہم کیا بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں اب قرآن سمجھ آ رہا ہے تو یہ سمجھ، لکھ لیجیے، یہ صحیح سمجھ ہمیں صحیح راستہ بتا رہی ہے۔ پھر بھی اگر ہم غلط راستے کو نہیں چھوڑیں گے، بلائنڈلی فالو کریں گے، کیونکہ ابھی آیت پیچھے ذرا چلو، آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھے کہ وہ لوگ اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا، نہ ان کے باپ دادا کے پاس، پر اب تو ہم علم حاصل کر رہے ہیں نا، پھر بھی عمل ہی نہیں سدھارتے، پھر بھی چھوڑتے ہی نہیں ان غلط راستوں کو، تو پھر مجھے آپ بتائیے کہ کیسے ہم پاس ہوں گے، کیسے پاس ہوں؟ تو بھلے نا آپ تھوڑے عمل کرو، تھوڑی عبادت کرو، پر کوالٹی کرو، سنت کے مطابق کرو، قرآن پڑھو، تھوڑا پڑھو، صحیح تجوید سے پڑھو، سمجھ کر پڑھو، جہاں پہ رکنا ہے وہاں رکو۔ ہماری تو جو گاڑی چھوٹ پڑتی ہے کہ آج سورہ بقرہ بھی پڑھنا ہے، سورہ ملک بھی پڑھنا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے، ایکسٹرا تلاوت بھی ہونی چاہیے، تو بہت اچھی بات ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ اجر دے، بٹ کوالٹی بھی تو ہو، isn't it؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور مجھے ڈانٹی بھی پڑتی ہے فار اسپیکنگ سو بلنٹلی اینڈ اسپیکنگ اباؤٹ آل دیز تھنگس، بٹ حق تو بولنا پڑے گا نا، حق تو بولنا پڑے گا، اور حق کرنا بھی پڑے گا انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہم نے بہت پہلے پڑھے تھے گھوڑوں کے بارے میں، اگر کسی کو یاد ہے میں بس آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ دیکھیے، پہلے زمانے میں لوگ گھوڑے رکھتے تھے نا، آج کی زمانے میں واٹ از دا اکویویلنٹ آف ہارسز؟ کار، برانڈیڈ کار، کار. برانڈیڈ کارز، ویری گڈ۔ تو گھوڑے کے بارے میں ایک حدیث آئی تھی، 3 طرح کے لوگ جن کے پاس گھوڑے ہوتے، ایک تو گھوڑا رکھتا ہے صرف اپنی شان دکھانے کے لیے، یعنی زینت، جو یہاں ورڈ آ گیا۔ دوسرا انسان گھوڑا خریدتا ہے اور رکھتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، دیکھیں پہلے والے نے کس لیے لیا گھوڑا؟ زینت کے لیے، دوسرے والے نے گھوڑا لیا ضرورت کے لیے، اور تیسرے والا نے گھوڑا لیا اور کچھ بھی نہیں کیا تو گھوڑا بن گیا اس پر بوجھ، ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا تینوں پوائنٹس؟ ایک نے گھوڑا زینت کے لیے خریدا، شو آف کے لیے، دوسرے نے ضرورت، اور تیسرے نے بوجھ، کچھ نہیں کیا اس سے تو بوجھ بن گیا اس کے اوپر۔ اب اس کو کار سے بھی کمپیئر کر لو کہ آج آپ کار خریدتے ہو صرف دکھاوے کے لیے، ہائی ٹیک کار، دوسرا ہے کہ آپ ضرورت کا یوز کرتے ہو، تو تیسرا ہے کہ بس لے کے رکھے ہو اور وہ بس پڑی ہے آپ کے پاس۔ اب وہ جو گھوڑا جس نے ضرورت کے لیے خریدا، تو وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتا ہے
اور اللہ کے راستے میں جہاد میں بھی استعمال کرتا ہے، تو ایسا گھوڑا اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ دیکھیے، اس کا جو وہ چارہ کھاتا ہے نا گھوڑا، وہ چارہ بھی آپ کو آپ کے میزان میں ملٹی پلائڈ اس کا وزن کے برابر اجر، جتنا وہ چارہ کھاتا ہے، جتنا وہ گھوڑا پانی پیتا ہے، جتنے وہ گھوڑے کے پسینے چھوٹتے ہیں، جتنا ٹاپے وہ مارتا ہے، جتنی سٹیپس، جتنا وہ ٹوائلٹ کرتا ہے، یورین یا اس کا جو بھی لید ہے ویسٹ، وہ سب کچھ میزان میں ملٹی پلائڈ، اتنا اجر اس گھوڑے کے مالک کو، یہ حدیث بتاتی ہے۔ دس از واٹ آئی ایکسپلین آف دا حدیث۔ اس سے کیا سمجھ آیا کہ یہ دنیا میں ہمارے پاس بھی کار ہم خریدتے ہیں، آپ کے پاس ابھی موبائل فون ہے، آپ اس موبائل فون سے دیکھیے زوم کلاس پہ بیٹھتے ہو، قرآن سنتے ہو، پھر بعد میں آپ کبھی تلاوت سنتے ہو، کسی کا لیکچر سنتے ہو، ریکارڈنگ سنتے ہو، اسی میں آپ کوئی حدیث سرچ کر لیتے ہو، آپ اسی میں ذکر اذکار بھی سنتے ہو، آپ اسی کے تھرو فون کالز بھی کرتے ہو، کسی کی طبیعت بھی پوچھ لیتے ہو، اپنا کام بھی کرتے ہو۔ تو یہ فون آپ کے لیے کیا بن گیا؟ باعث اجر۔ اور یہی ایک دوسرا نوجوان بچہ یا بچی ہے جو اس فون میں صرف میوزک سنتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں انسٹا اور فیس بک پہ، اور یہاں تک کہ وہ پورن بھی اسی پہ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دو الگ الگ طرح کے، اور کچھ بچے صرف ٹائم پاس کرتے ہیں اس پر، عورتیں بھی۔ تو یہ فون جیسے ہمارے لیے یا تو زینت بن سکتا ہے کہ ہم نے برانڈڈ خریدا، لیٹسٹ، یا ضرورت یا بوجھ، گناہ کا سبب۔ تو ہمیں چوز کرنا ہے کہ اسی طرح ہم دنیا میں جو کچھ خریدتے ہیں، جو کچھ لے کر آتے ہیں گھر میں اپنے، واٹ ایور وی شاپ، اس کو وہ بھی ہمارا ٹیسٹ ہے، لی نبلوہم ایہم احسن عملا۔ ہم نے پڑھے والعصر، ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ہم کہاں لگا رہے ہیں، تو وہ بھی کیا ہو گیا آپ کے لیے، ٹیسٹ ہو گئی کہ نہیں؟ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو یا تو اپنے حق میں یا اپنے خلاف یوز کریں، isn't it؟ That was about آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 8 اور 9 جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے، تو ابھی ہم اس پر نہیں جائیں گے۔ So we will stop here۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا کرے۔ یہ والی حدیث سن لیجئے پھر سے ایک بار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میٹھی اور سبز رنگ کی ہے، اس میں اللہ تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر دنیا سے اور عورتوں سے بچو۔ عورتیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی فتنہ بن گئی تھی۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، بٹ تمہارا رزلٹ باقی رہ جائے گا۔ ایک دو حدیث بھی تھی اور کچھ شیئر کرنا تھا لاسٹ کلاس کا۔ یہ شرک پڑھے تھے ہم نے لاسٹ کلاس میں، تو اس کی دعا ہے، دیکھیے شرک سے بچنے کے لیے یہ ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ، بے شک میں اس چیز سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ کس چیز سے تیری پناہ چاہتی ہوں؟ کہ تیرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤں، یعنی میں شرک کروں، اس سے میں پناہ مانگتی ہوں۔ ایسے شرک کو جس کو میں جانتی ہوں، اور تجھ سے اس چیز کی بخشش چاہتی ہوں جس کو میں نہیں جانتی۔
یا اللہ، یعنی جانے انجانے میں کسی شرک میں نہ پڑوں تو مجھے بچا لے، اور اگر پڑ جاؤں انجانے میں تو مجھے معاف کر دے۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور بدعت سے بچائے، ان گناہوں سے بچائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا